مرتبہ پھر مل کر آواز بولو صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حال الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ کفر کی موت مرتا ہے، جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ یہ حدیث ایسی مضبوط اور مستحکم حدیث ہے کہ تمام مکاتب فکر اس حدیث پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ معرفت امام کی ضرورت کیوں ہے؟ معرفت امام کی ضرورت اس لیے ہے کہ صراط مستقیم پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ شیطان جوا خانے میں نہیں ملے گا آپ کو، ہوٹل پہ نہیں ملے گا آپ کو، شیطان آپ کو کازینو میں نہیں ملے گا، شیطان آپ کو بھنگ کے اڈے پہ نہیں ملے گا، بھتے پہ نہیں ملے گا۔ شیطان آپ کو ملے گا مسجد میں، مدرسے میں، امام بارگاہ میں نیک اعمال کرنے کے وقت ملے گا، کیونکہ اسے نیکی سے گمراہ کرنا ہے نا، لہذا ایسے لوگوں کا انتخاب کرتا ہے کہ وہ لوگ عبادت کے نام پر اسے گمراہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ عبادت کو عبادت سے ٹکرا کر گمراہ کریں گے۔ مثلاً کہیں کہ نماز نہیں پڑھو، تسبیح پڑھ لو۔ مثال کے طور پر آپ سے عرض کرتا ہوں، اور تم یہ کام نہ کرو، یہ کام کر لو۔ دو عبادتوں کو آپس میں ٹکرا کے گمراہ کرتا ہے، یہ شیطان کی خاص صفت ہے۔ اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حیات القلوب کتاب ہے، ہماری مشہور کتاب ہے جو قصص الانبیاء کے نام سے۔ اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عبادت گزار تھا، بنی اسرائیل کا، بہت زیادہ عبادت کرتا تھا۔ عبادت اتنی کی اس نے کہ شیطان پریشان ہو گیا اس سے، اپنے چیلوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ اس آدمی کو کیسے گمراہ کریں۔ میٹنگ ہوتی ہے نا کہ بھئی اس سے کیسے ہم گمراہ کریں، رستے سے کیسے ہٹیں۔ تو ایک چیلا اٹھا اور اس نے کہا استاد میں اس کو گمراہ کروں گا۔ کہا کیسے؟ کہا میں اسے شراب پلاؤں گا۔ کہا اس نے زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں لگایا، وہ تیرے بس میں آنے والا نہیں، وہ شراب نہیں پیے گا۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ سر میں اس سے جو ہے زنا کراؤں گا۔ اس نے کہا اس نے یہ کام کبھی کیا ہی نہیں، مسلح سے ہٹا ہی نہیں ہے، یہ تیرے بس کا نہیں ہے۔ مثلاً ہر آدمی نے اپنے اپنے دور کے اوپر مختلف چیلوں نے مشورے دیے کہ میں یہ کر دوں گا، اس نے کہا میں یہ کر دوں گا، اس نے کہا میں یہ کر دوں گا۔ اس نے کہا نہیں تمہارے بس میں نہیں۔ ایک چیلا اس کا اٹھا، اس نے کہا استاد میں گمراہ کروں گا۔ کہا تو کیسے گمراہ کرے گا؟ کہا میں اس کے برابر میں مسلح بچھاؤں گا۔ کیا کروں گا؟ مسلح بچھاؤں گا۔ کہا تو گمراہ کر سکتا ہے، بس تیرے پاس پاور ہے، جا تیری ڈیوٹی لگ گئی۔ وہ ظاہر قوم جنات میں سے تھا، مسلح بغل میں دبا کے آ گیا اور اس نے تھوڑے سے فاصلے پر اسی جنگل میں، صحرا میں جہاں یہ عبادت کرتا تھا، وہیں آ کے اس نے تھوڑی سے فاصلے پہ نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ اب وہ جب نماز پڑھتا تھا تو اس کو اسے دیکھ کے تعجب ہوا کہ بھئی یہ ایک اور آ گیا میرے برابر میں،
لیکن میں کبھی سوتا ہوں، کبھی واش روم جاتا ہوں، کبھی کھانے کو جاتا ہوں، تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں، یہ سوتا ہی نہیں ہے، یہ کہیں جاتا ہی نہیں ہے، مصلی پہ مستقل لگا ہوا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پریشان ہو گیا۔ اچھا، یہ جو عبادت گزار ہوتے ہیں یہ حریص ہوتے ہیں عبادت کے سلسلے میں، 2 رکعت پڑھی میں 4 رکعت پڑھوں، اس نے 2 روزے رکھے میں 4 روزے رکھوں مثلا، اس طریقے سے۔ تو اس نے جب دیکھا کافی دن، 2 4 6 دن، ہفتہ 15 دن دیکھا یہ تو آدمی مصلی سے نہیں ہٹ رہا ہے، تو اس کے بعد جاؤں میں، تو اب اس نے اپنا مصلی چھوڑا اور اس کے بعد جا کے بیٹھ گیا۔ اب اس نے بھی جو ہے نا وہ پٹھان والی نیت باندھی، 100 رکعت ایک دفعہ ہے، نماز ختم ہی نہ کرے۔ یہ پریشان ہو گیا بیٹھا بیٹھا اس میں۔ آخر کار ایک دفعہ اس نے نماز کا سلام پھیرا، اللہ اکبر کیا، اس نے جا کے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ بھائی میں تیرے پاس آیا ہوں، میرا مسئلہ ہے یہ سن تو صحیح۔ اس نے کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ یہ ہے کہ میں اتنے عرصے سے عبادت کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے کبھی نیند آتی ہے، میں سو جاتا ہوں، کبھی میں جو ہے وہ کھانا بھی کھاتا ہوں، مجھے واش روم کی بھی عادت ہوتی ہے، میں وہاں بھی جاتا ہوں، تو مصلی سے نہیں ہٹتا ہے۔ کہا کہ جا تیرے بس کی بات نہیں ہے، پکائی جا تو ادھر سے، تو جا تیرے بس کی بات نہیں، تو جا اپنا کام کر یار، تو کدھر آ گیا میرے پاس، میرے بس کا کام نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں مجھے تو چاہیے، تو بتا مجھے کہ یہ ہے کیا، تو یہ کہاں سے مل گئی یہ طاقت؟ جب اس نے دیکھ لیا کہ یہ پکا ہو گیا تو کہنے لگا کہ میں نے ایک گناہ کیا تھا، اس کے بعد میں نے توبہ کی، تو اس توبہ کے نتیجے میں اللہ نے مجھے یہ طاقت عطا کی کہ اب میں نہ مجھے نیند آتی ہے، نہ مجھے اونگ آتی ہے، نہ میں سوتا ہوں نہ کرتا ہوں۔ اس نے کبھی یہ گناہ کہاں ہوگا؟ اس نے کبھی گناہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا وہ شہر میں چلا جا، فلاں علاقے میں فلاں دروازے پہ جا کے تب کوئی بام کرنا، وہاں ایک عورت رہتی ہے، وہاں جا کے تو گناہ کرنا، تو پھر اس کے بعد میں جب تو توبہ کرے گا تو تجھے اللہ ہی طاقت عطا کر دے گا۔ اس نے مصلی لپیٹا اور نکل لیا، اس کے دروازے پہ پہنچا، وہ تھی بازاری عورت طوائف۔ اچھا، یہ جو عبادت گزار تھا یہ بہت مشہور تھا، معروف تھا، لوگ پہچانتے تھے اس کو، کیونکہ یہ بازار آتا تھا اپنے سبزی لینے، کھانے پینے کے لیے، آٹا روٹی یہ وہ، تو شہرت بھی تھی کہ بھائی قریب کے ایک شہرہ میں ایک عبادت گزار ہے، لوگ دعا کے لیے التماس بھی کرتے ہوں گے اس سے۔ تمہارا اس عورت نے اس کو دیکھا کہ تم میرے دروازے پہ کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا میں آیا ہوں ایک گناہ مجھے کرنا ہے۔ کہ تجھے کس حکیم نے بتا دیا گناہ کرنے کی؟ کہا کہ مجھے جو ہے وہ فلاں میرے برابر میں ایک مصلی بچھایا آ کر ایک آدمی، وہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں لیکن مجھے پھر بھی نیند آتی ہے، پھر بھی میں تھک جاتا ہوں، آرام بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ تو سوتا ہی نہیں، مصلی سے نہیں ہٹتا ہے۔ تو میں اس نے مجھے یہ بتایا کہ اس کو یہ طاقت ملی ہے کہ گناہ کرے، کہ گناہ کے بعد جو ہو یہ توبہ کرے گا تو اسے۔ وہ عورت تھی تو بازاری عورت، شیطان کے حربے سے واقف تھی۔ اس نے کہا کہ تو بندہ خدا میرے پاس سے ٹل، تو یہاں کہاں آ گیا، تو گناہ کرے گا، تیری ساری زندگی کی عبادت برباد ہو جائے گی ایک دفعہ یہ کام کرنے سے۔ وہ جس نے تیرے برابر میں مصلی بچھایا وہ کوئی شیطان ہے جس نے تیرے گمراہ کیا ہے، اور چل میرے ساتھ۔ وہ عورت اس آدمی کو عبادت گزار کو لے کے جب وہاں پہنچی تو دیکھا وہاں مصلی کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو جا چکا تھا اپنا کام کر کے، اس کو تو سمجھ رہا تھا میں نے اپنا کام کر دیا پورا، لہذا اس نے کہا کہ تو اپنا مصلی سنبھال اور عبادت کر۔ یہ پھر کھڑا ہو گیا عبادت کرنے میں۔ وہ عورت واپس آئی جب تو وہ گھر کے دروازے پر جب پہنچی تو گری اور مر گئی، وہ گری اور مر گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اے میرے کلیم، میری ایک کنیز کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ اور اس کا غسل و کفن وغیرہ سب کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دوستوں کے ساتھ جب اس کے دروازے پر پہنچے تو تعجب میں پڑ گئے کہ یہ طوائف ہے، اللہ کے میری کنیز ہے، یہ تو بازاری عورت تھی۔ بہرحال اللہ کا حکم تھا، نبی ہے،
رسول ہیں، انہوں نے اس کا غسل کرایا، کفن پہنوایا، یہ کیا وہ کیا، اور نماز جنازہ پڑھ کے جب سے دفنا کے واپس آئے تو آواز دی محمود یہ راز تو بتائیے کیا ہوا ہے، ساری عمر بدکار عورت، بازاری عورت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی میرے کلیم اس عورت نے ساری زندگی گناہ کیے لیکن میرے ایک بندے کی ساری زندگی کی عبادتوں کو بچایا، اس کے بدلے میں میں نے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ چلو آپ پڑھیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ اس لیے یاد رکھیں علماء نے بھی بیان کی کہ چھکرا تاں نہ تھا بھی ادھر سے تاں کی ضرورت نہ ہے، سبنی کے بٹے دے رہے خوشنود قائم آل محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے یہ عابد اور ایک ہے عالم۔ عالم کا رات بھر سونا عبادت گزار کا رات بھر جاگ کر عبادت کرنا برابر ہے بلکہ افضل ہے۔ اس لیے علم دو طرح کے ہیں، ایک علم وہ جو مدرسے سے جیسے ہم نے پڑھا اور ایک علم وہ ہے جو آپ ابھی لے رہے ہیں، یہ کہلاتا ہے علم مجلسی۔ اگر اس اپنی زندگی کے اندر اس علم کا اضافہ کریں تو آپ کے پاس بھی تو شیطان سے بچنے کا حربہ آپ کو آ جائے گا کہ کس طریقے سے شیطان سے بچا جائے، ورنہ عبادت بھی کرتے ہیں لوگ اور گناہ بھی کرتے ہیں۔ معرفت امام کے لیے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ آپ شیطان کے حربے سے بچ سکیں، شیطان کے حربے سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اس کے لیے یہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی کہ امام کی معرفت ضروری ہے۔ اب اس میں ایک چیز آپ کو کہ قال رجل یبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بأبی انت و امی فما معرفت اللہ۔ ایک شخص جٹے امام علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ فرزند رسول اللہ کی معرفت کیا ہے، اللہ کو کیسے پہچانا؟ آپ نے فرمایا قال علیہ السلام معرفت اہل کل زمان امامہم، تمام زمانے کے لوگ امام کی معرفت حاصل کریں، الذی یجب طاعتہ، وہ امام جس کی اطاعت واجب ہے، جس کی اللہ اطاعت واجب کرتا ہے وہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو معصوم ہوتا ہے، جس نے گناہ نہیں، تو جس نے امام کو پہچان لیا وہ اللہ کو پہچان لے گا، وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا۔ اسی لیے غیبت امام میں مومنین کو تاکید کی گئی ہے دو تین دعائیں کی کہ یہ خاص طور سے پڑھا کریں۔ ایک تو یہ دعا جو ابھی آپ نے شروع میں پڑھی اللہم کل ولی کرو، دوسری دعا جو ہے وہ ہے اللہم عرفنی نفسک، اے اللہ تو مجھے اپنی معرفت عطا کر، وَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ، اگر میں تجھے نہ پہچان سکا تو تیرے نبی کو بھی نہیں پہچان سکوں گا۔ دنیا میں جتنے لوگوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پہچانا وہ اللہ کی معرفت کی وجہ سے نہیں پہچانا، کہ انہوں نے خدا کو ہی نہیں پہچانا۔ اللہم عرفنی نبیک فإنک إن لم تعرفنی نبیک لم أعرف حجتک، اے اللہ مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا کر، اگر تو نے اپنے نبی کو نہ پہچانوایا تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان سکوں گا کہ زمین پر تیری حجت کون سی ہے۔ اللہم عرفنی حجتک، اے اللہ تو مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا کر، فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، اگر تو نے اپنی حجت کی مجھے معرفت نہ دی تو میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان صراط مستقیم پہ بیٹھا ہے، اس نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو امام بنا دیا، کتنے لوگوں کو نبی بنا دیا،
कितने लोग ज़माने के इमाम ज़माना बन के गुजरे हैं। अगर आप तारीख पढ़ें तो कितने लोगों ने इमाम ज़माना होने का दावा किया और लोगों ने उनको इमाम ज़माना माना, तो काफिर हो गए, मर गए। कराची में भी एक साहब थे मौलाना लुकमान रजा, शिया आलिम थे, उन्होंने अपने मेहदी होने का दावा कर दिया, पागल हो गए थे। आखिर में उनका इलाज कराया गया, जब उनका दिमाग सही हुआ तो उन्होंने तौबा की और कहने लगे कि मैं इमाम ज़माना नहीं हूँ, मैंने कहा था लेकिन मैं तौबा करता हूँ। तो फिर जो उनके पैरोकार थे उन्होंने कहा कि अब चूँकि ये सटिया गए हैं, ये वाकई इमाम ज़माना है, हम इनके ऊपर से ईमान हटाएंगे नहीं। लिहाजा उन्होंने अपना एक दीन बनाया। उनके आज भी कराची में मेरे ख्याल से इस वक्त भी 100-200 अफराद उनके मानने वाले कराची में मौजूद हैं। लिहाजा इमाम ज़माना को कहे वो एक दुआ गरीब कहलाती है। ये बहुत ही छोटी सी दुआ है। अगर एक तस्बीह रोज़ाना पढ़ें तो भी कम है, लेकिन कम से कम एक तस्बीह पढ़ें, 2-4 मरतबा पढ़ें, चलते फिरते पढ़ें। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी मुसल्ले पे बैठ जाएं, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप क़िबला रुख होकर बैठें। चलते फिरते ज़बान याद करने पढ़ते रहें। ये कहलाती दुआए गरीब, गर्क से गरीब। गरीब यानी मारिफत इमाम में डूबा हुआ, मारिफत इमाम में अपने आप को बिल्कुल गहरा। वो क्या है? या अल्लाह, या रहमानो, या रहीम, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ऐ अल्लाह, मेरे दिल को अपने दीन पर मुस्तहकम कर दे। और एक दुआ कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। और इसके साथ में ये भी आपको बता दूं, ये इतनी बेहतरीन दोनों दुआएं हैं। अगर इन दुआओं को पढ़ के आप पानी पे दम करके रोज़ाना पिएं और इसका मुस्तक़िल करें, इंशाअल्लाह ज़िंदगी में कभी आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, आपको दिल के अमराज से निजात अता होगी। इसका पानी भी दम करके पिएंगे तो भी आपको शिफा होगी। अगर आप इसके आमिल बन जाएं और मुस्तकिल पढ़ें तो किसी मरीज को भी पढ़ के पिलाएंगे तो उसको भी शिफा हो जाएगी। तो ये मारिफत इमाम जो है ये ज़रूरी है। और मारिफत इमाम का खबर कैसे पड़ेगी कि मेरे अंदर मारिफत आई है या नहीं? मारिफत इमाम की खबर उस वक्त पड़ती है जब इंसान कोई गुनाह करने जाता है, किसी गुनाह करने का इरादा करता है और उस गुनाह के इरादे के वक्त उसे ये एहसास हो जाता है कि यार मैं कैसे गुनाह करूँगा, मेरे तो इमाम देख रहा है। पर जब उसे ये एहसास होने लगे कि मैं गुनाह कैसे करूँगा, मेरा इमाम मुझे देख रहा है, और समझ लें कि उसे मारिफत इमाम पैदा हो गई है। और फिर जब वो ये कर लेगा तो उसे इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी हो सकती है। आखिरी बात इमाम के मारिफत के हवाले से आपके सामने हट करके बात को तमाम करूँ, वो ये है कि एक जगह है फ़लस्तीन की तरफ, स्पेन पुराना स्पेन की तरफ अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। हाँ, अहले सुन्नत के कुछ लोगों ने, जो सिपह साहबा टाइप के लोग थे, उन्होंने मिट्टी का एक फरमा बनाया, जैसे ईंटों का नहीं बनाते और मिट्टी के फर्मे बनाते हैं, मट्टा फर्मा बनाया, पक्का किया और अनार वहाँ होते हैं तो वो अनारों के ऊपर चढ़ा दिया। तो अब वो जब अनार बड़ा हुआ तो उसके अंदर इधर लिखा हुआ था खलीफों के नाम तीनों के, एक में एक का, दूसरे में दूसरे का, तीसरे में तीसरे का, ये नाम लिखे हुए थे। वो फर्मा चढ़ा दिया। जब वो बड़े हुए अनार उस फर्मे के अंदर, तो वो नाम अनार के ऊपर लिखे गए। फिर वो अनार तोड़ के लाए बादशाह के पास, कहने लगे कि बादशाह ये हमारे खुलफा हैं और शिया इनको नहीं मानते, जबकि अल्लाह ने देखो जन्नत के मेवे के ऊपर इनका नाम लिखा है। तो अंग्रेज हुकूमत थी, उन्होंने बुला लिया, बुला के उसने कहा कि ये नाम आए और इतनी सफाई के साथ लिखे हुए हैं, तुम इनको मानते नहीं और अल्लाह ने इनके नाम फ्रूट के ऊपर लिखे। अब वो परेशान हो गए, सारे परेशान हो गए। तो उन्होंने आपस में खड़े खड़े मीटिंग की और मशवरा किया कि 3 दिन का टाइम लोगे, 3 दिन के बाद आप बताएं।
3 दिन का टाइम लेके चले गए। फिर जाके उन्होंने आपस में मीटिंग की कि भाई अब इमाम से रब्ता करें, वरना जान जाएगी, मान जाएगा तो हुकूमत ने कह दिया कि भाई हम तुम्हें उड़ा देंगे, या इनको मानो नहीं तो हम तुम्हें नुकसान पहुँचाएंगे। वो उन्होंने 3 कैटेगरीज की अपने अंदर, जो भी उसके हम लोग थे, 1000, 2000, 500, 200, 600 जितने भी थे वहाँ, उन्होंने कैटेगरीज की। एक हल्के इबादत गुजार, फिर उसके बाद दूसरे उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तीसरे फिर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो सबसे पहले हल्के वालों को भेजा कि जाओ और सहरा में सुबह सवेरे इबादत करो, इमाम को पुकारो। गए और डेजर्ट में जाके उन्होंने सहरा में जंगल में जाकर इमाम को बुलाया, नमाजें पढ़ी, दुआएं मांगी, लेकिन इमाम ने ना आना था ना आए। वापस आ गए, मायूस हो गए। दूसरे दिन दूसरा ग्रुप गया, उन्होंने भी दुआएं मांगी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तीसरे दिन तीसरा ग्रुप गया, वो जब दुआएं मांग के फारिग हुए, अभी वो देखा उन्होंने कि सामने से घोड़े पर एक सवार आ रहा है। ये खड़े हो गए, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, इमाम से मुलाकात है। इमाम ने फरमाया कि तुम्हारा सवाल ये है कि वो अनारों पर नाम कैसे लिखे गए, तो तुम जाना बादशाह से कहना कि हमारे साथ फलां आदमी के घर में चलो और उसके फलां कमरे के फलां संदूक को खुलवाओ, उसमें मिट्टी के फरमे रखे हुए हैं जो उन्होंने अनारों के ऊपर चढ़ाए थे, जिससे ये बात खुलेगी। और उसकी खासियत बताई इमाम ने, फरमाने लगे कि जिस जगह वो नाम खुदे हुए हैं वहां से अनार जले हुए अंदर से खराब हो गए अंदर से। ये गए बादशाह के पास, लेकिन इमाम से ये पूछा, मौला हम 3 दिन से रो रहे हैं, 3 दिन से तड़प रहे हैं, आप आ जाए, पहले दिन क्यों नहीं आए? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे ईमान की कमजोरी है, अगर तुम दरबार में खड़े होकर हमसे तवस्सुल करते तो हम तुम्हें दरबार ही में बता देते कि क्या मामला थे। ये तुम्हारी अपनी कमजोरी है कि तुमने सोचा इमाम 3 दिन के बाद आएंगे तो हम 3 दिन के बाद आएंगे। लिहाजा मारिफत ईमान के लिए ये कि इंसान इस यकीन के साथ दुआ करे, इस यकीन के साथ इमाम को पुकारे कि इमाम अलैहिस्सलाम मेरी बात को सुनते भी हैं और वो मदद के लिए भी तशरीफ़ लाएंगे। वाक़यात तो बहुत सारे हैं, मुझे आपको सारे वाक़यात आज नहीं सुनाते हैं, ये अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो आपको लुत्फ़ आएगा। बस एक बात सुन लीजिए, तफसीर अल-मीज़ान 20 जल्दों में तफसीर लिखी गई है। ये साहिब तफसीर सैयद मोहम्मद हुसैन तबातबाई रहमतुल्लाह, ये जो आज अल्लाह यानी बैठ के गालियाँ दे रहा है जिन लोगों को, उन्हीं में से एक हज़रत आयतुल्लाह नज़्मा सैयद मोहम्मद हुसैन तबातबाई, जिनकी 20 जिल्दों में तफसीर अल-मीज़ान है। उर्दू में भी तर्जुमा हो गया है और अगर अरबी में देखना चाहो तो मेरे पास आना, मैं आपको ज़ियारत भी करा दूँगा। उनका बहुत रियाजत थी, सारी ज़िंदगी उन्होंने 20 जिल्दों में तफसीर लिखी और भी सैकड़ों किताबें लिखी। सारी ज़िंदगी किराए के घर पर रहे, अपना घर नहीं था उनके पास, सारी ज़िंदगी किराए के घर पर रहे। जैसे आयतुल्लाह नज़्मा सैयद अली सिस्तानी पूरी दुनिया शियत के साथ बड़े मशहूर थे, लेकिन किराए के घर पे रहते हैं, अपना जाति घर उनके पास कोई जाति प्रॉपर्टी नहीं है। तो उनके पास एक जवान गया जो बहुत इबादत गुजार था, तस्बीह और दुआएं और ये वो सब कुछ करता था। तो उसने जाकर आगा से कहा कि आगा मैंने इतनी नमाजें पढ़ी, मेरे घुटने छिल गए, मेरे हाथ पैर जो है वो थक गए, लेकिन इमाम की ज़ियारत नहीं हो रही, इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नहीं हो रही। तो ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ, कुर्सी पे बैठे हुए थे या ज़मीन पे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तुम मुंह उधर करो और पुठ मेरी तरफ करो, पुष्ट मेरी तरफ करो। तो जब उधर मुंह करके खड़ा हुआ तो आगा ने पूछा कि बताओ मैं तुम्हें नजर आ रहा हूँ? कहा नहीं। कहा बस ये तुम्हारे सवाल का जवाब है, तुम्हारा रुख कहीं और है, इमाम का रुख कहीं और है। अगर चाहते हो इमाम की ज़ियारत तो पहले अपना रुख उधर करो, जो मैंने मजलिस में आपको तकरीर में बताया था
اس کے اندر. اور یہ کم سے کم 3 چیزیں جو ہے نا، یہ آپ کی زبان پاک ہونی چاہیے جھوٹ سے، پیٹ پاک ہونا چاہیے حرام سے، اور جو واجبات آپ کے اوپر ہیں خمس زکوٰۃ اور نماز اور روزہ و حج و صلہ رحمی وغیرہ وغیرہ جو ہیں. اگر حج واجب ہے تو حج کریں، زکوٰۃ واجب ہے زکوٰۃ دیں. آپ کے اوپر دیگر واجبات جو بھی ہیں آپ کے اوپر، والدین کی والدین کی اطاعت ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کو پورے طریقے سے ادا کریں. ماں کے قدموں کو چھوئیں، ماں کی خدمت کریں، ہر حالت میں کریں. پھر انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ امام کی زیارت نصیب ہوگی. خدا عالم ڈاکٹر محمد وآل محمد آج کی اس رات کے صدقے میں ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمیں معرفت امام حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. بارگاہ محمد وآل محمد امام علیہ السلام کے استقبال کی تیاریاں کرتے رہنے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بارگاہ ہمارے اس رات کو سارے گناہوں کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، آئندہ گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک بات بہت اچھی طریقے سے اپنے کانوں میں ڈال لیں کہ مولا نے فرمایا ہے امیر المومنین السلام نے کہ پھول کا نام کچھ بھی رکھو، پہچانا اپنی خوشبو سے جاتا ہے. کیا ہے؟ پھول کا نام کچھ بھی رکھو، پہچانا اپنی خوشبو سے جاتا ہے. آدمی بھی اسی طریقے سے نام کوئی بھی ہو پہچانا اپنے کردار سے جاتا ہے. ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کر لیتے ہیں، اچھی باتیں برے لوگ بھی کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بننے کی اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اب آپ حضرات